اور یہ جو ترمیم کی گئی ہے یہ غیر آئینی ترمیم، یہ بھی چند اشرافیہ کو صرف ان کو اوبلائز کرنے کے لیے کی گئی ہے، اور ان کے نیچے عدلیہ کو لا کر عدلیہ کو بھی آزاد کا لفظ ختم کر کے محکوم بنا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ترامیم کوئی سمجھتا ہے اگر کہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پہلے تو یہ مینڈیٹ واپس لیں گے، اور اس کے علاوہ جب بھی ہم انشاءاللہ عوام مینڈیٹ دے گی اور ہم آئیں گے، ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے، ہم ان کو مسرد کریں گے، ختم کریں گے، اور وہ ترامیم لائیں گے، ہم وہ ترامیم لائیں گے کہ جن ترامیم سے اس قوم کو فائدہ ہو، اس ملک کی عوام کو فائدہ ہو، اداروں کی مضبوطی ہو، بجائے اداروں کو کمزور کرنے کے، اپنے نیچے لانے کے۔ ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں یہ بتانا چاہوں کہ ہماری ایک نظریے کی جنگ ہے۔ اس نظریے کی جنگ میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زور سے، زبردستی سے، جبر سے ہمیں پیچھے ہٹا لے گا، تو کچھ لوگ تو کمزور ہوں گے، اور مجھے آج بربلا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مشکل وقت آیا ہمارے اوپر، ہماری پارٹی کے اوپر، ہمیں پتہ چل گیا کہ کون کیا تھا، ہمیں پتہ چل گیا کہ کون زمین فروش تھا، کون غدار تھا، کون بزدل تھا، اور کون وہ لوگ تھے کہ جو نظریے کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ جن لوگوں نے ووٹ دیا، یا جن لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا لیکن عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کے لیے اس صف میں کھڑے ہوئے، انشاءاللہ آج رات تک ان سب کے نام آ جائیں گے، اور ہم کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس پارٹی میں کسی ایسے بندے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو نظریے سے ہٹ کر کوئی بہانہ بنائے، زمین فروشی پیسوں پہ کرے یا بزدلی سے کرے۔ بات ایک ہی ہے، ہمارے لیے برابر ہے یہ چیز، چاہے بزدلی سے وہ غداری کرے، چاہے وہ بک کے غداری کرے۔ غدار غدار ہے، تاریخ میں غدار کو غدار ہی کہا جاتا ہے۔ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میری کوئی مجبوری تھی۔ جو کہتا ہے کہ مجبوری تھی، استعفیٰ دے دیتا، استعفیٰ دے دیتا نا، استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ ذاتی مفاد کے لیے جو لوگ اس عوام کو دھوکہ دے کر عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر، جو لوگ ذاتی مفاد کے لیے جنہوں نے اپنی وفاداریاں بدلی ہیں، انشاءاللہ قوم تو ان سے حساب لے گی ہی لے گی، ہم بھی حساب لیں گے ضرور، ہم ایسے چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ پھر کسی کا یہ خیال ہے کہ بڑے آرام سے ہضم کر لے گا، انشاءاللہ اتنے آرام سے ہضم نہیں ہوگی۔ اور یہ جو جتنے ادارے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں، اس وقت میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں، بربلا یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جواب دہ ہیں ان چیزوں کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک میں جو بھی کریں آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ایک کا منہ بند کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جاری ہے۔ اس وقت بھی ہمارا لیڈر عمران خان بے گناہ جیل میں ہے۔ جس طریقے سے اس غیر آئینی ترامیم کو پاس کرنے کے لیے اس ٹائم پیریڈ میں عمران خان سے ملاقات بند کی گئی، اس کو بالکل آئسولیشن میں لے جایا گیا، اور جو حرکتیں کی گئیں وہ بھی ہمارے دلوں میں بھی ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں، ہماری قوم کے بھی سامنے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جواب مانگیں گے اس کا۔ اسی طرح بہت بڑی بڑی ہم نے تقریریں سنی یہاں پہ کہ جی مائیں اور بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے دعوے دار ہم نے دیکھے، جمہوریت کے چیمپئن، لیکن جب ہماری طرف بات آتی ہے، عمران خان کی بہنوں کی بات آتی ہے، تو ایک بھی اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکال رہا۔ یہ دوہرا معیار عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے دو پارلیمنٹیرین پروڈکشن آرڈر کے باوجود، ایک تو بے گناہ ہے، قید کیا ہوا ہے، پروڈکشن آرڈر کے باوجود آج اجلاس میں موجود نہیں ہے۔ آخر کس بنیاد پر ہمارا ایک کیبنٹ ممبر لیاقت خان اور ایک انور زیب خان ہمارا پارلیمنٹیرین پروڈکشن آرڈر کے باوجود نہیں آ رہا اس اجلاس پہ؟ اس کے اوپر میرے خیال میں ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ کوئی اگر وہاں بیٹھا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر وقت یہ ماحول رہے گا، تو یہ تمہاری بھول ہے، کل آپ بھی ہو سکتے ہو۔ تو اس لیے حق کے لیے، سچ کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، برابری کے لیے آواز اٹھاؤ۔
اور جو یہ آواز نہیں اٹھاتا وہ اپنے لیے وہ راستہ بنا رہا ہے, وہ اپنے لیے وہ گڑھا کھود رہا ہے, جس پہ بھی تو یہ سمجھ رہا ہے کوئی اور گر رہا ہے, لیکن وہ خود بھی اس میں گرے گا. اسی طرح ہماری پارٹی کے عامر خان سوادی صاحب اس عمر میں ان کو گرفتار کر کے, پہلے بھی گرفتار کیا گیا, پھر گرفتار کیا ہوا ہے بغیر وجہ کے. ہمارے اس وقت ورکرز 88 کے اندر خامخواہ ڈال دیا گیا. اس دن پیشی ہے, پیشی پہ جج صاحب نہیں آئے, جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے. 100 ورکر کی پیشی ہے, وہاں پہ جج صاحب نہیں آئے, اس وجہ سے کوئی اور جج بھیج دیتے. کسی کے بچے کا کیا جیل میں کچھ دن زیادہ گزارنا کوئی اہمیت نہیں رہتا اس ملک کے اندر؟ کیا ان ماؤں, ان بہنوں, ان والدین کے جو بچے ہیں, یا کسی بچوں کے والدین ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں بے گناہ, تو کیا ان کا 1 گھنٹہ یا 1 لمحہ یا 1 ہفتہ یا 1 دن کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ کیونکہ یہاں پر اشرافیہ ہے فیصلے کرنے والی, جس کو دل کرے اندر ڈال دو, جس کو دل کرے جو کر دو. میں سمجھتا ہوں ہمارے انتظار پنجوتا صاحب ہمارے وکیل ہیں, وہ غائب ہے, کتنے دنوں سے وہ غائب ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہیں. عدالت پوچھ رہی ہے کہاں ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. میں تو حیران ہوں. آئی جی پنجاب صاحب آپ کے پی ہاؤس میں تو بڑے دھڑے سے ریجا کے ساتھ تو پولیس گھس جاتے ہیں, ادھر بندہ آپ کہہ رہے ہیں غائب ہے. یہ آپ کی پرفارمنس ہے؟ استعفیٰ دو, گھر جاؤ. نہیں کر سکتے ہو تو گھر جاؤ. ڈاکہ مارنے کے لیے, گاڑیاں لوٹنے کے لیے, سامان لوٹنے کے لیے اس وقت تو آپ بڑے تیزیاں دکھاتے ہیں, اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ڈھونڈ رہے ہیں, پتہ نہیں چل رہا. اگر تمہارا بیٹا ہوتا, یہ تمہارا بھائی ہوتا, تو پھر اس کا پتہ چل جاتا. اور کل تمہارا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, کل یہ تمہارا بھائی بھی ہو سکتا ہے. میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں, چاہے سیاسی پارٹیاں ہیں, چاہے کسی ادارے کے کوئی بھی لوگ ہیں. یہ جو آپ فیملیوں کی طرف اس طریقے سے آپ جو یہ رسم اور رواج قائم کر رہے ہیں, یہ اپنے گھر کی طرف راستہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو. خدا را یہ غلط رسم ہے, غلط رواج ہے, اجتناب کیا جائے اس سے. یہ وہ راستہ ہے جو آپ دکھا رہے ہیں اپنے گھر کا. یہ راستہ آپ کے گھر کو بھی جاتا ہے, یہ راستہ آپ کے بھائی کی طرف بھی جاتا ہے, آپ کی فیملی کی طرف بھی جاتا ہے, آپ کے بچوں کی طرف بھی جاتا ہے, آپ کی طرف بھی جاتا ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں کس سوچ کے ساتھ اس ملک کو چلایا جا رہا ہے, کس سوچ کے حامل ہیں یہ لوگ, اور کس سوچ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ معاف کرے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہی رہے گا ہمیشہ, یا یہ طاقت یا سب کچھ ان کے ہاتھ ایسے ہی رہے گا. اس ملک میں کوئی ایسا نہیں آ سکتا اوپر کہ جو ان سے پوچھے گا ان سے حساب لے گا. پھر جب حساب کی باری آتی ہے تو کوئی کان نس جاتا ہے, کوئی کان نس جاتا ہے, کوئی کان نس جاتا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے, سب نسے ہوئے ہیں. پاکستان کو لوٹ کے, غلط فیصلے کر کے, غلط پالیسیاں کر کے, جانی اور مالی نقصان اس ملک اور ملک کی عوام کو دے کر پھر نس جاتے ہیں. ہم نے تو یہی رہنا ہے جناب اسپیکر, ہمارا یہ ملک ہے. تو جنہوں نے یہاں پہ رہنا ہے فیصلے ان کو کرنے دو. میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے, یہ وقت آ گیا ہے آج کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں, آپ کے بچے اگر نہ دیکھیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ دیکھیں, تو آپ کو اٹھنا پڑے گا, آپ کو نکلنا پڑے گا. فیس بک پہ بیٹھ کر پوسٹ کر کے مزید انقلاب نہیں آتے. اب انقلاب ہے, اب فزیکلی آنا پڑے گا, آگے فزیکلی نکلنا پڑے گا, گنتی میں آنا پڑے گا کھڑا ہو کر. کوئی بزدل ہے پیچھے کھڑا ہو جائے, بہت سے بہادر ہیں سینے پیش کرنے کے لیے, کھڑا تو ہو نا. کیونکہ اگر یہ جنگ ہم نے اب جیتنی ہے اس قوم کے لیے, یہ قوم کی جنگ ہے, کسی کی ذات کی جنگ نہیں ہے, تو ہمیں فزیکلی اس کا حصہ بننا پڑے گا, فزیکلی آگے بڑھنا پڑے گا, فزیکلی مقابلہ کرنا پڑے گا, اور فزیکلی اس قوم کو اب نکلنا پڑے گا. اور انشاءاللہ بہت جلد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, یہ ان کی بھول ہے. ہم تیاری کر رہے ہیں, اب ایک اور تیاری کر رہے ہیں. ہم تیاری کر کے اب پھر آئیں گے, اس دفعہ مزید ایک اور سوچ کے ساتھ آئیں گے, مزید لوگوں کی سوچ ڈیولپ کر کے آئیں گے, مزید مضبوط ہو کے آئیں گے, تیار ہو کے آئیں گے. اور جب تک ہم اس قوم کی جنگ, حقیقی آزادی کی جنگ میں فتح حاصل نہیں کرتے, ہم
وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا، یا بسر ماتا ہوا یا بغیر ماتا ہوا، یا ہم اپنے سر توڑوائیں گے اور یا ہم یہ غرور کا پہاڑ ہم توڑیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں اللہ پہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ الحق ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے۔ تکلیفات بھی آتی ہیں، کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ، ہماری کوشش جاری ہے۔ میں یہاں پر ابھی بھی دوبارہ وارن کر رہا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے اپنے ہاتھ میں یہ غیر آئینی ترمیم کر کے سینئر موسٹ جج کے بجائے اپنی مرضی کا جج لگانے کا پروگرام بنایا ہے، اگر آپ نے سینئر موسٹ جج کو نہ کیا ہے پوائنٹ، تو انشاءاللہ ہم سب نکلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ یہاں پر ہم نکلیں گے، ہم یہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی عدلیہ کو غلام نہیں بننے دیں گے، اور ہم اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، ہم تحریک بھی چلائیں گے، ہم مارچ بھی کریں گے، ہم آگے بھی بڑھیں گے، ہم مقابلہ بھی کریں گے، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور اب شکر ہے الحمدللہ، اب وہ ہمارا کہتے ہیں نا وہ چھانا ایک ہوتا ہے، اب تو چھانا لگ گیا ہے، چھانے میں پتہ چل گیا ہے، ان کو ہی پتہ چل گیا ہے 2.5 سال سے انہوں نے جو حرکتیں کی، بار بار کی، ہر طرح کے حربے آزمائے، اب نکلتے آہستہ آہستہ وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو صرف ایک چیز پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ بس اب لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو گئے ہیں انشاءاللہ، چاہے وہ پارلیمان میں ہے اور چاہے وہ عوام میں ہے۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگے گا انشاءاللہ، اور یہ ساری عوام میں سے وہ لوگ نکلیں گے، اور اس یقین اور ایمان کے ساتھ انشاءاللہ اپنی حقیقی آزادی اور یہ جو فرونیت، یہ جو جبر، یہ ظلم، اور اپنی ذات کے لیے جو یہ ترامیم کی جا رہی ہیں، اس ملک کے قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس ملک کے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، محکموں کو استعمال کیا جا رہا ہے، سرکاری افسران کو استعمال کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس سب چیز سے انشاءاللہ ہم آزادی لیں گے۔ وقت قریب ہے، میں پورے پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں، وقت قریب ہے، آپ تیاری کر لو۔ اب صرف 2 ہی راستے ہیں، ڈو اور ڈائی۔ ڈو اور ڈائی کے علاوہ حل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پہ بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں، بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں، ان لوگوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ جنگ ہے نظریے کی، جنگ ہے حق کی، جنگ ہے سچ کی، اور اب یہ جنگ جہاد کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ سارے جا کے قرآن میں جہاد کے بارے میں پڑھ لو کہ جہاد کے بارے میں کیا حکم دیا گیا، کہ پہلے آپ ظالم حکمران کے خلاف منہ سے بات کریں، پھر اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر آپ فزیکل ہوں گے، مالی اور جانی جہاد کا باقاعدہ ذکر آیا ہے۔ اس لیے نہیں آیا کہ خالی پڑھ لو، اس لیے آیا کہ جب وہ وقت آئے، وہ نوبت آئے، تو پھر جانے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انشاءاللہ ہم لوگ عوام کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہاں سے پختونخوا کی عوام کو اور پورے پاکستان کی عوام کو، کہ ہم انشاءاللہ آپ کو لیڈ کر کے اس کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہم لیڈ کریں گے انشاءاللہ، اور یہ جنگ اپنی قوم کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ بہت شکریہ۔